اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رمضان مبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن سحر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علامہ محمد کاشف مدنی۔ ناظرین، آج کا جو موضوع زیر بحث لے کر حاضر ہوں وہ توبہ کے حوالے سے ہے۔ آج ہم نے دیکھنا ہے کہ توبۃ النصوحہ کیا ہے اور توبۃ النصوحہ کس کو کہتے ہیں۔ جب بندہ کسی ایسی بات، ایسی معروف بات یا ایسا گناہ کہ جس کا نقصان اسے زندگی میں میسر آ رہا ہو، جس کے گناہ سے وہ اللہ رب العزت کی قربت سے دور ہو رہا ہو، اور کوئی ایسا گناہ جو اس کی زندگی میں رکاوٹ بن رہا ہو اللہ رب العزت کے راستے میں جانے کے لیے، یا اللہ رب العزت کی قربت حاصل کرنے کے لیے، یا اللہ رب العزت کی خاص نظر عنایت میں جو رکاوٹ چیز بن رہی ہو، ایسا گناہ، اور اس گناہ کو چھوڑ دینا اور اس پر استقامت ہونے کے بعد، قوت ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کی خوف سے، اس کی یاد سے، اس کی فکر سے، اس کے ذکر سے اور اس کے ڈر سے اس گناہ کو ترک کر دینا، یہ عمومی توبہ کہلاتی ہے۔ ایسا کام جو گناہ کا زمرے میں آتے ہو، گناہ کے زمرے میں آتا ہو، ایسا کوئی بھی عمل ہو اور اس کو اللہ تعالیٰ کے خوف سے چھوڑ دینا، اس کی یاد سے چھوڑ دینا، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ شفقت و محبت سے محروم نہ ہونا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناراضگی کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس عمل کو ترک کر دینا اور بارہا زندگی میں اس عمل کو کبھی بھی نہ دہرانا، اس کو توبہ کہا جاتا ہے۔ توبہ ایک سمپل چیز ہے، آپ اور میں آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ ایسا عمل جس پر ہمیں کرنے سے گناہ میسر آتا ہے، گناہ ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے خوف اور فکر اور اس کی یاد سے ہم چھوڑ دیتے ہیں اور پھر دوبارہ اس کی طرف لوٹ کر نہیں جاتے، اس کو توبہ کہا گیا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ حکم ہوا کہ اس طرح کی توبہ کرو کہ جو ایسی توبہ، اے ایمان والو توبہ کرو کہ دوبارہ تم اس گناہ کی طرف لوٹ کر نہ جاؤ۔ مفہوم کلام کچھ یوں ہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ، توبہ کرو اللہ تعالیٰ کی طرف، توبۃ نصوحا، ایسی توبہ جس پر تمہیں استقامت میسر آ جائے، ایسی توبہ کہ دوبارہ تم اس گناہ کی طرف لوٹ کر نہ جاؤ۔ حضرت مفتی علامہ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت مبارکہ کے تحت آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ توبۃ صادقہ، یعنی سچی توبہ، اس کو کہا جاتا ہے کہ جب ایسا عمل کہ توبہ اس پر اس نے کی اور دوبارہ زندگی میں کبھی بھی اس کا خیال اور گمان بھی اس کے ذہن تک نہ آئے اور دوبارہ یہ اس سے محفوظ رہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کرتا رہے، اس کو توبۃ نصوحہ کہا جاتا ہے۔ اور اسی پر امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، اور بھی دوسرے بھی صحابہ کرام علیہم رضوان کا بھی اس پر یہی نقطہ نظر ہے کہ توبۃ نصوحہ وہ توبہ ہے کہ آدمی پھر گناہ کی طرف لوٹ کر نہ جائے۔ اور دانشوروں کا یہ قول ہے کہ جس طرح گائے کے تھن سے دودھ ایک دفعہ نکل آئے اور دوبارہ انسان ڈالنے کی کوشش کرے تو نہیں جا سکتا، اسی طرح جب ایک بندہ مومن سے کوئی گناہ واقع ہو جائے یا گناہ کی لت پڑ جائے یا گناہ کا عادی ہو جائے اور وہ اس پر وہ استقامت کی توبہ مانگ لے، اللہ تعالیٰ سے پکی اور سچی توبہ مانگ لے، اللہ تعالیٰ سے اس گناہ سے دوری کی توبہ مانگ لے
اور جب دوری کی توبہ وہ مانگے تو دوبارہ اس کی طرف اس دودھ کی طرح، جیسے دودھ تھن میں واپس نہیں جا سکتا، تو اسی طرح ایک بندہ مومن جب توبہ کرے اس کی طرف لوٹ کر نہ جائے، اس کو توبۃ نصوحہ کہا جاتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں معاملہ اس کے برعکس ہے۔ ہم رمضان مبارک کا مبارک مہینہ شروع ہوتا ہے، اگر رشوت کھا رہے ہوتے ہیں تو رشوت کو چھوڑ دیتے ہیں رمضان میں، کسی سے قرض لیا ہوتا ہے تو کوشش کرتے ہیں، ارادہ کر لیتے ہیں یا کچھ تھوڑے بہت ادا کر دیتے ہیں، لیکن زیادہ نہیں حصہ دیتے۔ اسی طرح کسی پر ظلم و ستم کر رہے ہوتے ہیں تو رمضان مبارک کا مہینہ آتے ہی ہم اس کو بلا کر افطاری وغیرہ کروا کے، دل سے کھٹکا ختم نہیں ہوتا لیکن ظاہری اعتبار سے ہم اس کے ساتھ صلہ رحمی کر دیتے ہیں۔ اسی طرح کسی کا ہم نے مال کھا لیا ہوتا ہے تو رمضان مبارک میں کچھ حصہ اس کو پیش کر کے اس سے معافی تلافی کروا کے ہمارا یہ تصور ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ رمضان میں معاف کر دے گا، اور یقیناً معاف کرنے والا بھی ہے، لیکن ہم یہ چیز بھول جاتے ہیں کہ جہاں اللہ بخشنے والا ہے، جہاں رب مہربان ہے، جہاں رب رحیم ہے، جہاں رب کریم ہے، وہاں وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ علیم بذات الصدور بھی ہے۔ وہ آپ کے اور میرے دلوں کے ارادے کو جانتا ہے۔ آپ اور میں جس انداز سے جب معتبر دن آتے ہیں، جب مقبول دن آتے ہیں، جب وہ دن آتے ہیں کہ جن دنوں میں اللہ تعالیٰ کی رحمت چھما چھم برس رہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو چن کر اپنے قریب کر رہا ہوتا ہے، اور پھر ہمارا خیال اور تصور یہ ہوتا ہے کہ ہم ان دنوں میں نیک اعمال کر لیں گے، ان دنوں میں صدقہ خیرات کر لیں گے، چاول بانٹ لیں گے یا اور مخصوص ایسی عبادات کر لیں گے اور ہماری نجات کا ذریعہ ہو جائے گا۔ یاد رکھیں، اس کو توبہ نہیں کہا گیا۔ یہ آپ اور میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ رب العزت کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، اور مذاق کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاکت میں ڈالا ہے۔ چنانچہ سورۃ البقرہ آپ کی اور میری کھلے عام رہنمائی کر رہی ہے۔ اگر آپ سورۃ البقرہ کا مطالعہ کریں تو سورۃ البقرہ کے اندر آپ کی اور میری کھلے عام اصلاح کی جا رہی ہے کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی پامالی کی اور وہ رب ذوالجلال کے ساتھ مذاق کرتے رہے، پھر اللہ نے انہیں ذلیل و رسوا کیسے کیا۔ اس لیے توبۃ نصوحہ کی عادت بنائیں، اپنے آپ کو توبۃ نصوحہ کا پابند بنائیں۔ اللہ تعالیٰ نے جن احکام سے آپ کو اور مجھے رکنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، ان احکام سے آپ نے اور میں نے رکنا ہے، اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا کہ ایک کام آپ نے کرنے، ان کام کی بنیاد پر تمہیں رحمت دی جائے گی، ان کام کی بنیادوں پر تمہیں اللہ تعالیٰ اپنا محبوب بنا لے گا، ان کاموں کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا تو 7 وجہ ایسی بتائی گئی کہ جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہیں، اور جو گناہ کبیرہ کا یا گناہ صغیرہ کا ارتکاب کرنے میں اہم ترین کردار ادا کرتی ہیں، اور وہی 7 چیزیں ایسی ہیں اگر ان کو انسان چھوڑ دے اور برعکس ان کے چلے تو یقیناً یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کی قربت یافتہ بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ ان میں پہلی چیز کہ انسان جب گناہ کر رہا ہے، وہ چاہے چھوٹا گناہ ہے چاہے بڑا گناہ ہے، اس کے انجام کو پہچانے۔ اب آپ کا اور میرا گناہ کرتے ہوئے تصور اور خیال یہ ہوتا ہے کہ آپ اور میں جب گناہ کر رہے ہیں، ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ خیر ہے، چلو چھوٹا گناہ ہے، کسی کے ساتھ ہم دھوکہ کرتے ہیں، یہ دھوکہ ایک اس کو گناہ تصور نہیں کیا جاتا، اللہ کی یہ گناہ ہے لیکن اس کو تصور نہیں کیا جاتا۔ جب ہم دھوکہ کرتے ہیں اور تصور یہ ہوتا ہے کہ ہم تو اگلے بندے کو ہنسانے کی غرض سے کر رہے تھے، اس کے چہرے پہ اسمائل لانے کی غرض سے کر رہے تھے، لیکن یاد رکھیں یہ دھوکہ ہے، دھوکہ گناہ ہے، اور اس کو گناہ تصور کریں۔ پھر آپ اور میں ہماری نجی محفلیں ہوتی ہیں، ان محفلات میں آپ اور میں طرح طرح کے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، صرف اپنی واہ واہ کروانے کی غرض سے، صرف دوستوں کو ہنسانے کی غرض سے،
صرف دوستوں کے چہرے میں مسکراہٹ لانے کی غرض سے۔ یاد رکھیں مذاق کا جہاں تعلق ہے نا، یہاں تک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی مذاق فرمائی ہے، اور مذاق کرنا حضور کی سنت ہے جی۔ اور حضور علیہ السلام نے محتاط انداز میں مذاق کیے۔ اور ایک موقع پر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر دے، ایک عورت حضور کی خدمت میں حاضر ہوگی، تو حضور علیہ السلام نے اس کو دیکھا اور فرمایا کہ کل بروز معاشر جنت میں بوڑھی عورتیں نہیں جا سکیں گی۔ تو وہ عورت نے جب یہ جملہ سنا تو وہ رونے لگی، حالانکہ یہ جملہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے چہرے پہ سمائل لانے کی غرض سے کیا تھا۔ پھر حضور نے وضاحت فرمایا کل بروز معاشر جو بھی اللہ تعالیٰ جنت میں جنہیں جنت عطا کرے گا، جنت میں بھیجے گا، وہ بوڑھا ہو کر مرے گا تو وہاں جوان ہوگا۔ اب یہ دیکھیں مذاق کا پہلو دیکھیں۔ اسی طرح کئی موقع پر حضور علیہ السلام نے اس طرح کی باتیں کی کہ جو چہرے پر سمائل لانے والی تھی، لیکن ان کے اندر سچائی موجود تھی، ان کے اندر سچائی تھی۔ سچائی کی بنیاد پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہنسانے کی کوشش کی، سمائل لانے کی کوشش کی۔ لیکن آپ کی اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم جھوٹ کی بنیاد پر، عموماً آپ نے دیکھا ہوگا، آپ بھی اگر اپنی محفلوں پہ غور کریں، اور میں بھی غور کرتا ہوں، آپ اپنے گربان میں جھانکیں اور میں اپنے گربان میں جھانک کر دیکھتا ہوں کہ ہم جب نجی محفل کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں تو ہماری زبان سے طرح طرح کے جھوٹ نکلتے ہیں، اور فقط اس بنیاد پر ہم جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا دوست، ہمارا چاہنے والا، ہم سے محبت کرنے والا، بات کرنے والا، وہ خوش ہو جائے، اس کی طبیعت کے اندر سمائل آ جائے، وہ ہماری شخصیت کو اچھا جانے۔ لیکن یاد رکھیں قرآن کا تو کھلے عام فیصلہ ہے، جھوٹے پر اللہ تعالیٰ کی نے لعنت فرمائی ہے۔ مجھے بتائیں جب آپ نجی محفل میں بیٹھ کر اپنے آپ کو جھوٹ بول کر معتبر ثابت کر رہے ہوتے ہیں، آپ اللہ رب العزت کے ہاں لعنت کے مستحق ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور تصور اور خیال ہمارا یہ ہوتا ہے کہ یہ تمہیں ہنسانے کی غرض سے کر رہا تھا، یہ تو گناہ تو نہیں ہوگا اس پر، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ چاہے جھوٹ چھوٹا ہے چاہے بڑا ہے، اس پر گناہ ہے، اور اس گناہ کا تصور، اس عذاب کا تصور، اس سے غافل نہ رہیں، اس کا تصور ذہن میں رکھیں کہ آپ پر میں اگر جھوٹ بول رہے ہیں تو ہمیں اس کی سزا کو بھگتنا ہے۔ ایک بزرگ کا میں نے قول پڑھا تھا کہ آپ بولتے بہت کم تھے، تو آپ سے کسی نے پوچھا کہ حضور آپ بولتے کیوں نہیں اتنے زیادہ، آپ اتنی گفت و شنید کیوں نہیں کرتے؟ آپ دیکھیں اپنے ارد گرد دیکھیں تو ہر بندہ بولنے کی کوشش، جسے اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی عطا کی ہے، زبان عطا کی ہے، وہ بولنے کی کوشش کرتا ہے، وہ بولتا ہے، اپنی آواز دوسروں تک پہنچاتا ہے اور اپنی بات دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو آپ سے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں بولتے، تو آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا، فرمایا میں اتنا ہی بولتا ہوں جتنا میں کل بروز معاشر حساب دے دوں گا۔ یاد رکھیے آپ اور میں جب بولنا شروع کرتے ہیں تو ہماری بول چال کے اندر اس قدر گناہ ہوتے ہیں، اس قدر ہم جھوٹ اور فریب کا سہارا لیتے ہیں، اس قدر جناب والا ہم اپنی بات کو جھوٹ موٹ کا گھڑ کے آگے پیش کر رہے ہوتے ہیں، نہ جانے یہ تصور ہمارا یہی ہوتا ہے کہ ہم تو مذاق کر رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں آپ تو مذاق کر رہے ہیں ضرور، لیکن اس مذاق کو جو آپ نے جھوٹ کے ساتھ منسوب کیا، اس مذاق کی بنیاد جو جھوٹ پر رکھی ہے، اللہ کے ہاں آپ لعنت کے مستحق ہیں، اللہ کے ہاں آپ عذاب کے مستحق ہیں۔ تو پہلی بات، پہلا وہ عمل، پہلا وہ کام کہ جس کی بنیاد پر ہم گناہ کرتے ہیں، گناہ چھوٹا کرتے ہیں یا بڑا کرتے ہیں، اور تصور یہ ہوتا ہے کہ اس پر سزا کیا ہوگی جی۔ تو الغرض پہلی بات، پہلا نقطہ، آپ گناہ کر رہے ہیں اور گناہ پر آپ کو اس کی جزا اور سزا کا علم ہونا، اس چیز کو ذہن میں رکھنا۔ یقیناً جب آپ کے ذہن میں یہ چیز موجود ہوگی کہ آپ جو عمل کر رہے ہیں اس پر آپ کو سزا مل سکتی ہے، اس پر آپ کو جزا ملے گی یا سزا ملے گی، جب یہ ذہن میں ہوگا تو انشاءاللہ عز و جل نفس کی ناجائز خواہش کو آپ کبھی بھی پورا نہیں کریں گے، آپ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی قربت کو ذہن میں رکھیں گے۔ اور دوسری بات، دل کی لذت، گناہ سے دل کی لذت کو محسوس کرنا۔ اب یہ ایک ایسا عمل ہے
آنکھوں سے ہم ہزاروں گناہ کرتے ہیں اور تصور خیال یہ ہوتا ہے کہ اللہ معاف کر دے گا، اللہ کریم ہے، معاف کرنے والا ہے، معاف کر دے گا۔ کانوں سے غیبت سنتے ہیں، میں نے تو نہیں کہی نا، وہ اگلا بندہ بات کر رہا تھا، میں نے تو صرف سنا ہے۔ یاد رکھیں، یہ سننا آپ نے سنا ہے، یہ غیبت کسی کی سنی ہے تو گناہ آپ کے ذمہ لکھ دیا گیا ہے۔ آپ کسی کے گناہ پر گواہ بن گئے اور کسی کی پھر اپنی لوگ رائے بھی پیش کرتے ہیں، فلاں بندہ ایسا تھا، فلاں ایسا تھا، فلاں، بلکہ میں خود ایک امام مسجد ہوں، تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میں نے کئی احباب کو دیکھا کہ وہ مسجد کے امام کے پیچھے نماز پڑھی، گلی کے چوراہے میں کھڑے ہو گئے اور وہ یہ الفاظ دہرا رہے، آج امام صاحب نے یہ کہہ دیا، آج انہوں نے نماز ایسے پڑھائی، اور جو دوسرے ہوتے ہیں وہ اس کے اوپر پوری تفصیل دیتے ہیں، حالانکہ ان کو اس بات کا علم نہیں ہوتا، تو وہ لذت محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھنا، گناہ، ایک گناہ اور گناہ پر لذت محسوس کرنا، اپنے نفس کو راضی کرنا، اور پھر اس پر جو انجام ہے اس کو بھول جانا۔ حضور علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے، حضور نے فرمایا جس نے گناہ لذت کی بنیاد پر کیا اور لذت حاصل کرنے کی غرض سے کیا تو بروز محشر اللہ تعالیٰ اسے عرش کے ٹھنڈے سائے سے محروم فرما دے گا، اور وہاں کی جو لذتیں یہ وہاں سے محروم ہو رہا ہے، یہاں تو یہ گناہ کرتے ہوئے لذت محسوس کر رہا ہے، اور لذت حاصل کرنے کی بنیاد پر یوں تو ہزاروں چیزیں ایسی ہیں، میں گناتا چلوں تو وقت ہمارے پاس اتنا نہیں ہوگا کہ میں آپ کو ایک چیز کر کے گناہ کے بتاؤں کہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہم لذت کی بنیاد پر گناہ کر رہے ہوتے ہیں، اور محض ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو خوش کر رہے ہیں، اپنے آپ کو محظوظ کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، جب آپ اور میں لذت کی بنیاد پر گناہ کرتے ہیں، اس وقت ذہن میں یہ تصور پیدا کیجئے، اس وقت اس ذہن میں اپنے اس تصور کو لے آئیے کہ جب آپ دنیا کے اوپر گناہ لذت کی بنیاد پہ کر رہے ہیں، لذت حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اس لذت سے اپنے نفس کو خوش کر رہے ہیں، نفسانی خواہشات کو پورا کر رہے ہیں اور اپنے ذہن کو مطمئن کر رہے ہیں، یاد رکھیں بروز محشر اللہ کریم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے جو راحتیں امت کو اللہ عطا کرے گا، جو راحتیں لوگوں کو میسر آئیں گی، ان سے آپ محروم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے گناہوں سے استغفار کرنے کی سعادت عطا فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل بقیہ جو اس پروگرام کا موضوع ہے وہ میں کسی نیکسٹ پروگرام کے اللہ کریم نے چاہا تو میں آپ لوگوں کے سامنے ضرور اس موضوع کے پر بات کروں گا، جو چیزیں رہ گئی ہیں وہ ضرور ہم ڈسکس کریں گے۔ فی الحال میرے پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہوتا ہے، مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ عالی، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ عالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، قطاریں لگائے کھڑے ہیں سوالی، قطاریں لگائے کھڑے ہیں سوالی، میں پہل جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے
والی، میں پہلے جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی، وہ دربار سچ مجھے میرے سامنے تھا، وہ دربار سچ مجھے میرے سامنے تھا، ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی، ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، قطاریں لگائیں کھڑے ہیں سوالی، قطاریں لگی نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ عالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، قطاریں لگائیں کھڑے ہیں سوالی۔ سکون پایا ہے بے کسی نے، سکون پایا ہے بے کسی نے، حدود غم سے نکل رہا ہوں، سکون پایا ہے بے کسی نے، حدود غم سے نکل رہا ہوں، خیال حضرت جب آ گیا ہے، خیال حضرت جب آ گیا تو گرتے گرتے سنبھل گیا ہوں، خیال حضرت کبھی میں صبح ازل گیا، کبھی میں شام ابد گیا،
تلاش جانا میں کتنی منزل تلاش جانا میں کتنی منزل خدائی جانے نکل گیا خیال حضرت میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو مرا نہیں ہو غم نبی میں مرا نہیں ہو غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا خیال حضرت یہ شان میری یہ میری قسمت خوشا محبت زہے یہ شان میری یہ میری قسمت خوشا محبت زہے عقیدت زبان پہ آتے ہی نام نامی زبان پہ آتے ہی نام نامی ادب کے سانچے میں ڈر گیا خیال حضرت بفیض حسان ابن ثابت برگناتے نبی اکرم کمر کی شیرو سخن کی لے میں ادب کے موتی اگل گیا